بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ ہر چیز کا پاکستانیوں کو اسپیشلسٹ چاہیے ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں انہیں کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دین کے معاملے میں یہ ریلائے کرتے ہیں مکمل طور پر ٹک ٹاکر لوگوں پر، ٹک ٹاک کے دانشوروں پر، سوشل میڈیا کے دانشوروں پر، یا سوشل میڈیا کے جو مفتیان اکرام ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کل پرسوں سے ایک بڑا زبردست ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری ہوا۔ ایک ٹک ٹاکر ہے، شاید عثمان بھائی کیا نام ہے ان کا، کافی بارش ہیں، داڑھی وغیرہ رکھی ہے اور سر پہ جو ہے وہ ماما پہنتے ہیں، اور پہن کر جو ہے وہ خود کو بہت بڑا کوئی عالم دین وہ سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ جناب عید پہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ غیر مسلموں کو نہیں دینا چاہیے، خصوصاً جو کرسچن بھائی ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی اتنا سخت احکامات جاری ہیں یا اتنے سخت احکام اس پہ موجود ہیں کہ قربانی کا گوشت اگر کسی کو دے دیا تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ نہیں، قربانی کے گوشت کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا حکم میں نے نہیں دیکھا، اور اگر کوئی ہے بھی تو کائنڈلی وہ علماء اکرام سے ڈسکس کریں۔ ویسے ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ہمسایوں کو دینا افضل ہے، جو ضرورت مند ہیں ان کے گھر پہنچائیں، جن کی قربانی نہیں ہے ان کے ہاں قربانی کا گوشت دیں، اور غیر مسلم بھی اگر آپ کے ہمسائے ہیں تو ان کو بھی قربانی کا گوشت دینا مناسب ہے، بلکہ اچھا ہے، تاکہ غیر مسلموں تک آپ کا پیغام پہنچے، آپ کی قربانی کا جو مقصد ہے وہ ان تک بھی پہنچے کہ یہ قربانی ہو کس کے نام کی رہی ہے، یہ قربانی کس کے لیے ہو رہی ہے، یہ قربانی اللہ کے نام کی ہے۔ اور دوسری بات ہو گئی کہ جناب غیر مسلموں کو نہیں دینا، تو یہ ساری کائنات میں جو رزق تقسیم ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو کسی میں فرق نہیں کیا کہ بھئی اس کو رزق نہیں ملنا چاہیے، اس کو ملنا چاہیے۔ نافرمانی تو وہ اللہ کی کر رہے ہیں نا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی پر ان کا رزق بند کرنا ہے تو اللہ خود کر سکتا ہے۔ آپ کو اللہ نے رازق نہیں بنایا، آپ کو اللہ نے رازق اور خالق نہیں بنایا، رازق اور خالق ذات اللہ کی ہے۔ تو آپ کون ہوتے ہیں جو ہے وہ یہ فتوے جاری کرنے والے کہ جناب ان لوگوں کو جو ہے وہ قربانی کا گوشت نہیں دینا؟ اول تو وہ مانگنے نہیں آئے آپ سے، اول تو کوئی آپ سے آپ کے گھر شاپر لے کے نہیں آیا کہ مجھے قربانی کا گوشت دیں۔ اگر کوئی آ گیا ہے یا آپ کے ہمسائے میں کوئی غیر مسلم بیٹھا ہے تو اس کو دیں، اس کا اکرام کریں، اس کا بھی احترام کریں، ایز اے انسان ہونے کے اس کو بھی دینا ضروری ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ہمسائے کی تعریف بیان کی ہے، وہاں پہ غیر مسلم اور مسلمان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے ہمسائے کے حقوق بیان کیے ہیں، وہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہمسایہ ہو تو یہ کر رہا ہے، غیر مسلم ہمسایہ ہو تو یہ کر رہا ہے۔ نہیں، آپ نے ہمسائے کے حقوق بیان کیے ہیں، اور ہمسائے کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں کہ صحابہ کرام نے سوچا کہ ہمیں یہ شک ہونے لگ گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کے نبی وراثت میں ہمسائے کے حقوق دیتے، وراثت میں حصہ رکھتے ہیں ہمسائے کا۔ تو اس لیے اس طرح کے بیانات دینے سے جن سے نفرت پیدا ہو، جن سے ایک دوسرے کے دلوں میں دراڑ آئے، یعنی اتحاد میں فرق آئے، پاکستانی ہونے کے ناطے، ہمسائے ہونے کے ناطے اس طرح کے بیانات جو ہیں ان سے گریز کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم۔